بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، حیات رسول سیریز میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم محسن صاحب۔ وعلیکم السلام۔ گزشتہ نشست میں ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ امن کے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے قرب و جوار کے تمام حکمرانوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے، اور انہی میں ایک روم کا بادشاہ قیصر بھی تھا۔ لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اسی دور میں تاریخ کی کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ روم کے بادشاہ اور عرب کے جو شامی سردار تھے، شام میں عربوں کے سردار تھے، ان سے ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ موتا کہتے ہیں۔ تو اس کے کیا اسباب اور پس منظر تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ جان چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے جو اثرات ہیں وہ کس قدر وسیع معلوم ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع دستیاب ہوا ہے کہ آپ نے عرب کے مختلف قبائل کی طرف، مختلف ملکوں کی طرف خطوط لکھے ہیں اور ان میں دعوت اسلام دی ہے۔ امن کے اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خط لکھا ہے وہ روم کا گورنر ہے بصرہ میں، اس کے نام یہ مکتوب لکھا ہے، اور آپ نے یہ سفیر بنایا ہے مکتوب کے لیے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو۔ خط لے کر یہ بصرہ روانہ ہو گئے۔ رستے میں چونکہ آپ خطوط لکھ رہے تھے مسیحی ملکوں، مسیحی حکمرانوں کو، تو مسیحی عوام اور وہ لوگ جو روم کے تھے وہ بڑے مشتعل تھے، اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں جذبات ابھر رہے تھے، اور وہ ایک اجتماعی جو ہے وہ قوت بن رہے تھے۔ انہی میں سے کسی مشتعل فرد نے آپ علیہ السلام کے سفیر کو شہید کر دیا۔ سفیر کا شہید کیا جانا عرب میں کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور چونکہ روم کی کارکردگی میں، روم کے علاقوں میں یہ کام ہوا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری سمجھا کہ آئندہ کے کسی اقدام سے بچنے کے لیے اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان ایک مجموعی طاقت ہیں، اور اس سے پہلے وہ بدر، احد اور احزاب کو ملاحظہ فرما چکے ہیں، سارا عرب گواہ ہے اور گرد و جوار کے سارے علاقے اس بات کا مشاہدہ کر چکے تھے۔ تو آپ نے 3000 کا ایک لشکر اس بات کو بتانے کے لیے کہ ہم جو ہیں وہ طاقت میں بیٹھے ہیں، ہم کو ایسے نہیں ہے کہ ہمارا کوئی فرد جائے، کوئی سفیر جائے تو آپ اس کو پکڑ کے قتل کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے ان کو بتانے کے لیے، یہ کوئی جیت اور ہار کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ رومیوں کو یہ تسلی ہو، یہ بات ان کے ذہن میں رہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کسی طاقت میں بیٹھے ہیں۔ 3000 کا لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے آپ نے قیادت میں، امارت میں آپ نے روانہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب زید شہید ہو جائیں، یعنی جنگ کے دوران، تو پھر جعفر بن ابی طالب جو ہیں وہ امیر ہو جائیں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ امیر ہو جائیں گے۔ یعنی یہ پے در پے آپ نے نصیحت فرمائی اور آپ نے مقرر فرمایا۔ جنگ کا میدان ہے، موتا کا مقام ہے، جگہ ہے، اور جنگ موتا اسی کے نام سے ہے کہ یہ جگہ کا نام ہے۔ روم کا پورا لشکر ہے، اور بادشاہ نے وہ لشکر بھیجا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ مسلمانوں کے پاس 3000 کا لشکر ہے۔ صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ ہماری تعداد تو بہت کم ہے اور مخالف جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ مدینے واپس کوئی شخص بھیجا جائے، آپ علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی جائے کہ ہمارے پاس لشکر بہت کم ہے۔ لیکن جو لشکر ہے صحابہ کرام کا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے پہلے بھی ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بلبوتے پر اور اپنے ایمانی قوت کی طاقت پر ہم جنگ کرتے رہے ہیں، ہم تمام جنگوں میں فتح یاب ہوئے ہیں، اب بھی اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، ہمیں فتح نصیب ہو۔ خیر، یہ ہم جیسے بیان کر چکے ہیں کہ یہ کوئی ہار جیت کی جنگ نہیں تھی، بلکہ ان کو بتانا مقصود تھا کہ ہم ایک قوت میں بیٹھے ہیں۔ گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، مسلمانوں کے یہ 3 جو سربراہ تھے، امیر تھے، وہ شہید ہو جاتے ہیں، زید بن حارثہ اور جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ، یہ تینوں۔
صبح ہوتی ہے، چونکہ رات کے وقت عموماً جنگ ختم ہو جاتی تھی اور دوبارہ پھر شروع ہوتی تھی، تو رات کو جب جنگ ختم ہوئی ہے تو صحابہ کرام نے یہ طے کیا ہے کہ ہمارے جو امیر ہیں وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ صبح ہوتے ہی اس دستے کی سربراہی جو ہے وہ خالد بن ولید کے پاس آتی ہے، اور غیر معمولی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسلمانوں کے صرف 12 لوگ اس دوبارہ اگلے دن شہید ہوئے ہیں، اور مخالف جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا ہے، یعنی ان کے لشکر کی تباہی مچ گئی ہے اور وہ مجبور ہو گیا ہے کہ اب وہ پلٹے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اب یہ جنگ تھم گئی ہے تو اب یہ واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا ہی مقصود تھا۔ بعض کتابوں نے یہ بات درج کر دی ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، چونکہ وہ مقصد غلط طے کر بیٹھے ہیں کہ کوئی ہار جیت کی جنگ تھی اس لیے تھم گئی ہے، تو مسلمان تو واپس آ گئے ہیں میدان چھوڑ کر۔ ایسا نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید کو مبارکباد اور سیف اللہ کا لقب کیوں دیتے؟ یعنی اس جنگ موتا میں چونکہ نبی علیہ السلام خود شریک نہیں ہیں تو غزوہ موتا نہیں ہے، جنگ موتا ہے، اور خالد بن ولید کو اس جنگ کے نتیجے میں سیف اللہ کا لقب دیا جاتا ہے، یعنی آپ کی تلواریں اس قدر ٹوٹی ہیں اس جنگ میں کہ اس نے دشمن کا قلع کما کیا ہے۔ یعنی اس کا مقصد یہی تھا کہ انہیں پتہ چل جائے یہ ایک قوت ہے اور ان کے ساتھ دوبارہ یہ کام نہیں کیا جائے گا، امن و امان کے ساتھ ان کی بات کو سنا جائے گا، یعنی مسلمانوں کی بات کو، ان کے مکتوب کو، ان کی جو بات ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ اس کے نتیجے میں رومی عیسائیوں کو، بصرہ کے لوگوں کو اور مسیحیوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ آئندہ ہم یہ اقدام نہیں کریں گے۔ اس کے بعد کچھ قبائل جو مسیحی قبائل تھے انہوں نے پھر مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازش شروع کی ہے، اور ایک اجتماعی نظم میں وہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے دوبارہ پھر بڑی تعداد میں لشکر بھیجا ہے، اور دوبارہ آپ نے ان افراد کا قلع کما کرنے کے لیے صحابہ کرام کا لشکر ترتیب دیا ہے، جس کے نتیجے میں اب یہ آخری جو ہے وہ جنگ تھی، جس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم آئندہ یہ اقدام نہیں کریں گے۔ تو یہ جنگ موتا کے بعد ایک دوسرا اقدام بھی تھا۔ ٹھیک ہے، یہ جو عرب میں موجود عیسائی قبائل ہیں ان کے جی بالکل، تو یہ 2 احوال ہیں جو اس کے بعد پیش آتے ہیں، ایک جنگ موتا کا اور دوسرا جو آپ نے لشکر ترتیب دیا ہے اس حوالے سے۔ تو محسن صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ امن و امان کا دور ہے، معاہدات قائم ہیں اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ان معاہدات کو توڑنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کا کیا پس منظر ہے اور کیا وجوہات ہیں؟ ہم پہلی نشست سے اب تک یہ بات بدستور بیان کرتے اور دیکھتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے رسول کو کسی قوم کی طرف مبعوث کرتا ہے اور اس کو یہ پیغام دے دیتا ہے کہ اس قوم کو اپنے شرک کو چھوڑنا ہے اور ایمان کو قبول کرنا ہے، اور اگر نہ قبول کیا جائے تو اللہ کا عذاب ہے، اسی کی وعید ہے۔ یہ اللہ کے کلام میں، قرآن مجید میں ہر صفحے پر، ہر جگہ پر یہ بات موجود ہے، اور پچھلی قوموں کا اللہ تعالیٰ یہ بار بار تذکرہ کرتا ہے، وہ قوم عاد ہو، وہ سمود ہو، وہ شعیب کی قوم ہو، وہ حضرت نوح کی قوم ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی، یہ سارے انبیاء جو رسالت کے منصب پر فائز تھے۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ نبی اور رسول میں فرق کیا گیا ہے قرآن مجید میں، اور رسول وہ ہوتا ہے جو نبوت پر تو فائز ہوتا ہی ہے، اس کے پاس ایک اور منصب ہوتا ہے جو ذمہ داری ہے اس بات کی کہ آپ اپنی قوم کو پیغام دیں گے، اگر وہ قبول کریں گے تو مسلمان ہیں، اگر وہ قبول نہیں کریں گے تو ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ ان پر اللہ کا عذاب ہے، تازیانہ برسے گا۔ عموماً پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کے دور میں عذاب جو ہے وہ آسمان سے آیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح کے دور میں جو عذاب ہے وہ پانی کی صورت میں آیا ہے، باقی جو قومیں تھیں ان کو کسی ہوا نے غرق کر دیا ہے، پتھروں نے ختم کر دیا ہے، فرعون جو ہے وہ سمندر میں غرق ہو گیا ہے۔
اس کے ملک میں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے ہر صفحے پر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے۔ پھر یہ وہ سوال کرتا ہے قرآن مجید میں کہ تمہارے کفار جو ہیں، تمہارے مخاطبین جو ہیں اے رسول، وہ ان سے افضل ہیں، پہلے والوں سے بہتر ہیں، یا ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی عہد و پیمان قائم ہے کہ اللہ ان کو کچھ نہیں کہے گا؟ یعنی شرک کے باوجود، بات واضح ہو جانے کے باوجود، رسالت نے اپنا فریضہ سر انجام دے دیا، قرآن مجید نے کھول کھول کر واضح کر دیا، ہر بات واضح ہو چکی ہے، لیکن اب ضد اور ہٹ درمی ہے، اب انا ہے، اور جو اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں ان کے لیے اب وہی سنت جو اللہ تعالیٰ کی پچھلی قوموں پر دہرائی گئی تھی ان پر بھی دہرائی جائے گی۔ یہ ہے پس منظر اس بات کا۔ اور اس حوالے سے یہ بات آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ ہمارے عموماً قارئین یا سیرت نگار جب پڑھتے یا دیکھتے ہیں تو ان کو اس کی کوئی توجیہ، کوئی بات واضح معلوم نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہم چونکہ پہلے دن ہی سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی روشنی میں اللہ کی کتاب جیسے بیان کر رہی ہے، جیسے واقعات وہ پچھلی قوموں کے اور رسول کے بیان کر رہی ہے، اس کی روشنی میں ہم سیرت کو بیان کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے یہ اس لیے آسانی ہو جاتی ہے قرآن مجید کی روشنی میں کہ یہ جو اب معاہدات ختم ہو رہے ہیں۔ آپ نے سوال کیا کہ سورہ توبہ میں کیا وجہ ہے کہ امن تو قائم ہو گیا ہے، تو اب معاہدہ کیوں ختم ہو گیا ہے؟ یہ تو ایک منفی اثر ڈالنے والی بات ہے، تو یہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو اب جاری فرما رہا ہے جو پچھلی قوموں پر اللہ تعالیٰ جاری کر چکا تھا، اور قرآن مجید میں سنت الاولین کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا ہے۔ اس معاہدے کے دور میں جب امن کا دور تھا تو مدینے کے اندر کچھ مسلمان ایسے تھے جن پر اس بات کا منفی اثر ہوا، اور وہ مکے کے لوگوں سے یا مشرک قبائل سے نامہ و پیام جو ہے وہ جاری کر رہے تھے، اپنے اقربا سے، اپنے عزیز و اقارب سے، وہ دوستی، وہ بھائی چارہ، وہ ملن ملان جو ہوتا ہے۔ تو اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بیان کیا ہے کہ مشرکین سے اب کسی قسم کی ولا اور دوستی ہرگز جائز نہیں ہے، توحید اور شرک ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے، اور کعبۃ اللہ کو ہمیشہ کے لیے اب اس شرک کی غلاظت سے پاک کیا جائے گا۔ سورہ برات یا سورہ توبہ جو ہے وہ کیا چیز بیان کر رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مشرکین کے ساتھ اب کوئی ولا باقی نہیں رہے گی، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، جن مشرک قبائل کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے اور کوئی مدت متعین نہیں ہوئی، تو اب 4 مہینے کا وقت ہے، 4 مہینے کے بعد معاہدہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا، خود بخود اس کی منسوخی ہو جائے گی، اور اب وہ مشرک قبائل مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں گے، ان کو یا اسلام قبول کرنا ہے یا جنگ کے میدان میں آنا ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ یہ بیان کرتی ہے کہ جن مشرک قبائل سے معاہدہ میعادی ہے، وقت طے ہے، لیکن انہوں نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، احترام نہیں کیا، ان کا معاہدہ بھی ختم ہے، ان کو بھی 4 مہینے کا وقت ہے، اس کے بعد ان کا منسوخی معاہدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ یہ اب مشرک یا ایمان قبول کریں گے یا حالت جنگ میں ہے۔ جن قبائل نے معاہدوں کی حرمت کا لحاظ کیا ہے اور مسلمانوں کی دشمنی سے کوئی ساز باز، جو دشمن ہیں ان سے کوئی ساز باز نہیں کی، کوئی سازش نہیں کی، ان کے معاہدات کل عدم نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جتنی مدت کے ہیں اتنی مدت کے، جو مدت ان کی مقرر ہے ان کو پورا کیا جائے گا۔ یعنی یہ اس بات کا ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کی، اپنی بات کی پاسداری رکھتا ہے۔ اس کے بعد اب آتا ہے صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو حرم مکی میں ہوا ہے، یعنی حدیبیہ کا مقام ہے، مکہ مکرمہ ہے،
اور وہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والی جگہ ہے، اس میں وہ معاہدہ ہوا ہے تو اس کی حرمت قائم ہو گئی ہے۔ اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، کیونکہ یہ قریش کے ساتھ ہوا تھا اور دوسرا فریق مسلمان ہے، تو یہ رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ جب تک قریش جو ہیں وہ اپنے معاہدے پر، اپنی بات پر قائم ہیں، تم بھی قائم رہو گے، کیونکہ 10 سال کی مدت ہے، اور اگر یہ خلاف ورزی کریں گے معاہدے کی تو ان کا یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ بھی دوسرے مشرک قبائل کی طرح ہوں گے، مسلمان ان کے ساتھ جنگ کریں گے، حالت جنگ میں ہوں گے، امن ختم ہے، اور یہ ایمان قبول کریں گے یا جنگ مسلط کی جائے گی۔ یہ سورہ توبہ کا بیان ہے جو ان نکات میں بیان ہوا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ سورہ برات جو ہے، سورہ توبہ، یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، نہ کہ عام روایات کے مطابق کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد حج کے موقع پر یہ نازل ہوئی تھی۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جس چیز کا حکم اگر بعد میں آیا ہے تو اس کی عمل داری سال پہلے کون کہہ سکتا ہے؟ جی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس کے اندر جو سورہ برات کے اندر ہدایات ہیں وہ تو پہلے ہو گئی، وہ تو پہلے انہوں نے عمل ہی کر لیا، تو نازل کیسے بعد میں ہو گئی ہیں؟ نازل پہلے ہوئی ہیں، ان پر عمل تو بعد میں ہوگا نا۔ تو یہ بات تو عقلی لحاظ سے بھی درست معلوم نہیں ہوتی۔ معاہدات ختم ہو جائیں گے، جنگ مسلط ہو جائے گی۔ اب جنگ کے دوران میں کچھ ہدایات سورہ توبہ میں 10 اور 11 نمبر آیات میں ہیں کہ مشرکین میں سے پکڑ دھکڑ جب ہو رہی ہو، جنگ مسلط ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا نام دیا ہے، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔ اور اسی صورت میں ہے کہ صحابہ کرام سے یہ کہا گیا ہے کہ ان مخالفین سے کہہ دو کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ عذاب آسمان سے آئے یا ہمارے ہاتھوں سے، یہ انتظار ہے، آسمان سے آتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے۔ یعنی صحابہ کرام کو آیات سے، قرآن مجید سے یہ بات بالکل معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب کہہ رہا ہے، جب قتال کہہ رہا ہے، جب جنگ کہہ رہا ہے، جہاد کہہ رہا ہے، تو اس سے مراد عذاب الہی ہے، نہ کہ وہ جو ہم نے جہاد سمجھ لیا ہے وہ ہے۔ تو یہ عذاب الہی تھا۔ اس دوران مشرکین کی جب پکڑ دھکڑ ہو اور کوئی شخص یہ آ کر آپ سے امان چاہے کہ مجھے اسلام کا مدعا واضح نہیں ہے، مجھے بات واضح نہیں ہے، مجھے یہ موقع دیا جائے کہ میں اس کلام کو سنوں، اس بات کو سنوں، وہ پیغام کیا کہتا ہے، تو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس کو امن کی جگہ تک پہنچایا جائے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ یعنی یہ اس دور میں کہا گیا ہے۔ یہ وہ ہدایات ہیں جو سورہ برات میں، جسے سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، وہ آپ کو میں نے خلاصتاً بیان کر دیا ہے۔ لائحہ عمل آگے مستقبل کا سارا بتا دیا گیا ہے، یہ سارے کا سارا لائحہ عمل آپ کو ایک ہی دفعہ دے دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً جیسے چاہیں مناسب حالات میں اس کو عمل میں لا سکتے ہیں۔ سورہ توبہ میں یہ بات درج ہے، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ مشرکین کے کسی عہد کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول پر کس طرح باقی رہ سکتی ہے؟ ہاں، جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا، یہ حدیبیہ والا ہے۔ یعنی پہلی بات کہہ دی کہ کوئی عہد نہیں ہے سوائے اس عہد کے جو مسجد حرام کے پاس حدیبیہ کے موقع پہ ہوا، تو جب تک وہ قائم رہیں تم بھی ان کے معاہدے پر قائم رہو۔ بے شک اللہ نقض عہد سے بچنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اور اگر عہد کر چکنے کے بعد یہ اپنے قول و قرار توڑیں اور تمہارے دین پر نیش زنی کریں تو تم کفر کے ان سرخیلوں سے بھی لڑو، اور ان کے کسی قول و قرار کا کوئی وزن نہیں تاکہ یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اس میں ائمۃ الکفر ہے، اور ائمۃ الکفر ہم جانتے ہیں کہ پورے عرب میں قریش ہیں جو ائمہ ہیں عرب کے، اور کفر کے ائمہ بھی وہی مراد ہیں کہ اس کے بعد ان کا کوئی عہد و پیمان باقی نہیں رہے گا اگر وہ اپنے اس معاہدے پر پورے نہیں اتریں گے۔ یہاں پر مسلمانوں کو بھی
جو نامہ و پیام بھیج رہے تھے اور امن کے دور میں ان کے اوپر ایک طرح کا منفی تاثر بھی آ گیا، دوستی اور محبت والا اور نرمی والا تعلق، نرمی والی جو پہلو ہے وہ ان کے ساتھ غالب آ رہا ہے، اور وہ مکے کے اندر اور جو مشرک قبائل ارد گرد ہیں ان کی طرف جو ہے وہ اپنے عزیز اور اقربا جو ہیں ان کو پیام بھیج رہے ہیں، ان کے ساتھ صلح اور آشتی کے نامہ و پیام لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ ممتحنہ میں بیان کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست ہرگز نہ بناؤ، تم ان سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے جو تمہارے پاس آیا، وہ رسول کو اور تمہیں بھی اس بنا پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ اپنے خداوند پر ایمان لائے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد اور میری رضا جوئی کو نکلتے ہو، ان کی محبت میں رازدارانہ نامہ و پیام کرتے ہو، دراں حالانکہ میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات سے روک رہا ہے، منع کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے کہ یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ تم اس کام میں لگے رہو، بلکہ اللہ کے رسول کی بعثت کا مقصد یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دعوت تو دینی ہے، لیکن جو جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں اب ان کے ساتھ ان کے لیے ایسی کوئی دوستی، کوئی نرمی، کوئی نامہ و پیام نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر کے یہ فرماتا ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ تو ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ہے۔ یعنی اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دور گزرا ہے، آپ نے بھی تو نمرود کو اور اس دور کے فرائنہ کو، ان لوگوں کو پیغام دیا ہے، اور پیغام دے کر آپ نے برات کا اعلان کیا ہے، ہرگز کسی قسم کی کوئی نرمی، کوئی بات نہیں دکھائی ہے، اور وہ عذاب الہی کی وعید انہوں نے سنائی تھی۔ فرمایا ہے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور ان سے جنہوں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو بالکل بری ہیں۔ دو ٹوک الفاظ میں برات کا یہ اعلان کیا ہے، ہم نے تمہارا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بیزاری آشکار ہو گئی، تاکہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ، بجز ابراہیم کی اپنے باپ سے اتنی بات کہنے کے کہ میں ان کے لیے مغفرت طلب کرتا رہوں گا۔ یعنی یہ بات ابراہیم نے ایک کی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے، لیکن برات پورے دو ٹوک الفاظ میں کی تھی، اور اس حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے اس عمل میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ تم بھی ایسے ہی عمل کرو گے جیسے انہوں نے کیا تھا۔ حق واضح ہو جانے کے بعد جو ہے وہ بالکل اپنے ان ساتھیوں سے اعلان برات کرو گے، یہ جو تم کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے، وہ اعلان اور اعلانیہ اور پوشیدہ چیزوں کو دیکھنے والا ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ یہ سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جو رویہ مسلمانوں کا پیش آیا تھا اس پر یہ تبصرہ فرمایا۔ بہت شکریہ محسن صاحب۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی اس نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلی نشست میں یہیں سے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔